فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس پاکستانی اقدامات سے مطمئن، چند امور پر مزید کام کرنے کی ضرورت پر زور۔ FATF کا پیرس میں جاری 5 روزہ پلینری اجلاس اختتام پذیر۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان جون تک گرے لسٹ میں رہے گا۔ 6 ماہ میں کراچی سرکولر ریلوے پر کام مکمل کر لیں، سپریم کورٹ کا حکم۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، سرکولر ریلوے پر کام مکمل نہ ہوا تو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سندھ کو بلائیں گے۔ سابق اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگی۔ 18 فروری کو دیا گیا عدلیہ سے متعلق بیان واپس لے لیا۔ انور منصور نے کہا، عدلیہ سے متعلق منفی بیان کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وزارت قانون نے خالد جاوید خان کو نیا اٹارنی جنرل تعینات کرنے کی سمری صدر مملکت کو بھجوا دی۔ ججز کی جاسوسی کرنے پر استعفیٰ دینا پڑے گا، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھڑک اٹھے۔ کہا، اٹارنی جنرل کے استعفے کے بعد جو بات سامنے آئی ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے، حکومت قوم کو جواب دے۔ قومیں جب تباہ ہوتی ہیں جب بڑے چور لندن چلے جائیں اور چھوٹے پکڑے جائیں، پولیس بڑے ڈاکوؤں کو جیل میں ڈالے تو چھوٹے خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم کا لیا میں احساس پروگرام سے خطاب، ہر مہینے بلا سود قرض، اسکالرشپس اور نادار افراد کے لیے غریب کارڈ دینے کا بھی اعلان کیا۔ وزارت مذہبی امور نے تمام بینکوں کو حج درخواستوں کی وصولی سے روک دیا، باضابطہ سرکولر جاری۔ وزارت کے اندرونی امور کی وجہ سے تاحکم ثانی درخواستیں وصول نہ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ چین میں کورونا وائرس کے وار جاری، اموات 2200 سے تجاوز کر گئی۔ قاتل وائرس 30 سے زائد ممالک میں پھیل گیا۔ مجموعی طور پر متاثرہ افراد کی تعداد 76,000 تک جا پہنچی۔ وائرس سے جنوبی کوریا اور ایران میں بھی ہلاکتیں سامنے آ گئی۔ کراچی کے علاقے کیماڑی کی فضا تاحال آلودہ، لوگوں کو سانس لینے میں مشکلات۔ صورتحال کی وجہ سے کاروبار ٹھپ، علاقے کے مزدوروں کا احتجاج، بندرگاہ سے جہاز کو ہٹا دیا گیا۔ افغان امن معاہدے پر 29 فروری کو دستخط ہوں گے، امریکہ اور افغان طالبان نے تصدیق کر دی۔ مائک پومپیو کہتے ہیں، امن معاہدے پر دستخط کے بعد مذاکرات شروع ہوں گے، جس سے مکمل جنگ بندی کی راہ ہموار ہوگی۔ ملکی تاریخ میں سونا مہنگا ترین ہو گیا، فی تولہ قیمت میں 1150 روپے اضافہ، نئی قیمت 93,650 ہو گئی۔ 10 گرام سونا 986 روپے مہنگا ہو کر 80,290 روپے کی بلند سطح پر پہنچ گیا۔ السلام علیکم، آج 9 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں کرن رضوی اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پیرس کی فضاؤں سے پاکستان کے لیے اچھی خبر، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا پاکستانی اقدامات پر اطمینان کا اظہار، پاکستان کو گرے لسٹ سے برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیے میں FATF نے دیگر نکات پر مزید کام کرنے پر زور دیا، جس کی پاکستان کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ FATF پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے جون میں پھر بیٹھک لگائے گی۔ بھارت کی کوششیں ہوئی ناکام، FATF کی بیٹھک میں درست اقدام آئے پاکستان کے کام۔ بلیک لسٹ نہ وائٹ لسٹ، 4 ماہ کے لیے پاکستان کو مل گئی پھر گرے لسٹ۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق FATF کے ایکشن پلان پر پاکستان نے 31 دسمبر تک بہت کام کیا، جو 9 اضافی ایکشن پر عمل درآمد کا احاطہ کرتا ہے۔ FATF نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کی روک تھام کے لیے پاکستانی اقدامات کا اعتراف کیا۔ FATF پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے جون میں پھر بیٹھک لگائے گا۔ وزارت خزانہ نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ حکومت باقی ماندہ ایکشن پلان پر بھی عمل درآمد کے لیے اپنی حکمت عملی پر گامزن ہے۔ پاکستان کی دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے کی گئی کارروائیوں کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ پاکستان کے دوست چین نے بتا دیا،
چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کہتے ہیں کہ FATF کی پیرس میں ہونے والی میٹنگ میں شریک ممالک کی اکثریت نے اس بات کا اعتراف کیا۔ چین اور دیگر ممالک اس معاملے میں پاکستان کی مدد کرتے رہیں گے۔ اب ذکر ہوگا PSL 5 کا، جس کا افتتاحی میلہ جھمیلا بن گیا۔ 21 کروڑ روپے کی لاگت سے منعقد ہونے والی تقریب عوام کے دل نہ جیت سکی۔ سوشل میڈیا پر مسلسل تنقید جاری ہے۔ ایسے میں گلوکار علی عظمت نے بھی نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ نجی ٹی وی پروگرام میں برے انتظامات کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی تنقید کے پیچھے بھی حریف گلوکار کا ہاتھ دیکھ لیا۔ کہتے ہیں بلاگرز ایک ریبل گلوکار کے پے رول پر ہیں۔ دیگر خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں، سابق اٹارنی جنرل انور منصور نے سپریم کورٹ سے معافی مانگ لی۔ تحریری معافی نامے میں 18 فروری کو دیا گیا بیان بھی واپس لے لیا گیا۔ سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان کا متنازع بیان انور منصور نے عدالت سے معافی مانگ لی۔ سپریم کورٹ میں معافی نامہ جمع کرا دیا، موقف اپنایا۔ عدالت کا احترام کرتا ہوں اور اس کے وقار کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ 18 فروری کو عدالت میں دیا گیا بیان واپس لیتا ہوں۔ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کے لاجر بینچ میں شامل ججز پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے صدارتی ریفرنس کے خلاف مقدمے کی تیاری میں جسٹس فائز عیسیٰ کی مدد کی ہے اور انہیں مشورے دیے ہیں۔ حکومت نے ایڈوکیٹ خالد جاوید خان کو اٹارنی جنرل تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اعلامیہ کے مطابق وزیراعظم ہاؤس نے وزارت قانون کو تعیناتی کی سمری ارسال کر دی۔ خالد جاوید 2018 کے الیکشن سے قبل نگراں دور حکومت میں اٹارنی جنرل کے عہدے پر فائز رہے۔ بیرسٹر خالد جاوید خان پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ND خان کے صاحبزادے ہیں۔ صدر مملکت کی منظوری سے وہ نئے اٹارنی جنرل کا چارج سنبھالیں گے۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی مبینہ جاسوسی کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت سے جواب مانگ لیا۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ حکومت قوم کو بتائے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی جاسوسی کی جا رہی ہے۔ اٹارنی جنرل کے استعفیٰ کے بعد یہ جو آن گوئنگ حملہ ہے سپریم کورٹ پہ حکومت کی طرف سے، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان کے قوم کو بتا دے، نیشنل اسمبلی کو بتا دے کہ کیا ہمارا چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ ججز آف پاکستان کو یہ حکومت سویل کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اگر اس میں کوئی حقیقت ہے کہ حکومت وقت میں ہمارا اعلیٰ عدلیہ کو، سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس تک سپائی کیا ہے ان پہ، تو پھر حکومت کو استعفیٰ کرنا جانا پڑے گا۔ اگر ایک خط نہ لکھنے پہ کنٹمپٹ ہوتا ہے تو ججز پہ جاسوسی کرتے ہوئے کس قسم کے سنگین الزامات لگ سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جب بڑے چور لندن چلے جائیں اور چھوٹے پکڑے جائیں۔ پولیس بڑے ڈاکوؤں کو جیل میں ڈالے، چھوٹے خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ نئے آئی جی صاحب آئے ہیں، میں نئے آئی جی کو آج سب کے سامنے مبارک دینا چاہتا ہوں۔ آئی جی شعیب دستگیر کو مبارک اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ آج پنجاب کے اندر ان کو میں نے کہا ہے کہ ہر ضلع کے اندر جو بڑے بڑے بدماش ہیں ان کو پکڑیں، چھوٹوں کو نہ، بڑوں کو پکڑیں۔ انصاف کا نظام کمزور کے لیے اور دوسرا طاقتور کے لیے۔ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جب چھوٹے چوروں کو پکڑو اور بڑے چور بڑے بڑے وانوں میں پھریں، لندن جائیں، بڑے بڑے گھروں میں رہیں۔ ہم وہ نظام چاہتے ہیں جو بڑے بڑے ڈاکوؤں کو، بڑے بڑے ظالم قاتلوں کو پکڑیں، پولیس ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالے، چھوٹے پھر ٹھیک ہو جائیں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ رہنما نون لیگ عطا اللہ تارڑ نے حکومتی کمیٹی کو بریفنگ میں بتا دیا۔ وزیر قانون راجہ بشارت نے کہا عطا اللہ تارڑ نے کمیٹی کے سامنے نواز شریف کی تازہ ترین میڈیکل رپورٹس پیش کی ہیں۔ سرکاری بورڈ رپورٹ کا جائزہ لے گا اور 3 دنوں میں اپنی رپورٹ تیار کرے گا۔ وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت محکمہ داخلہ پنجاب کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں نون لیگ کے ڈپٹی سیکرٹری عطا اللہ تارڑ حکومتی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے اور کمیٹی کو سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صحت بارے آگاہ کیا کہ نواز شریف کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ ضروری ہے کہ سابق وزیر اعظم کا پہلے دل کا علاج کرایا جائے، کیونکہ نواز شریف کے 7 میں سے 2 اسٹنٹس کام کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ تاہم نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے سابق وزیر اعظم کی صحت کے متعلق تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ اجلاس کے اختتام پر وزیر قانون راجہ بشارت نے کہا کہ عطا اللہ تارڑ نے کمیٹی کے سامنے نواز شریف کی تازہ ترین میڈیکل رپورٹس پیش کی ہیں۔ سرکاری بورڈ رپورٹس کا جائزہ لے گا اور 72 گھنٹوں میں اپنی رپورٹ تیار کرے گا۔
اور ابھی آپ کو بتائیں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے بعد کراچی کنگز نے بھی PSL 5 میں فاتحانہ آغاز کر دیا. ہوم گراؤنڈ پر پشاور زلمی کو 10 رن سے شکست دے دی. بابر اعظم میچ کے ہیرو رہے.